زرداری صاحب نے آج صبح سے آغاز کیا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں، کراچی کی جو 7 ڈسٹرکٹس ہیں ان کا دورہ کرنے کا۔ ابھی کراچی کے علاقے رضویہ چوک پہ وہ موجود ہے، کیماڑی، لیاری، وہ آج سارا انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ اور علی محمد خان صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا ابھی ویسے ملیر سے پیپلز پارٹی 3 نکال لے گی ملیر کی 3 سیٹیں اور کیماڑی کی 2، لیاری کی 1۔ کیماڑی کی 1 تو آرام سے نکالی کہ عبدالقادر پٹیل صاحب والی، دوسری والی شاید پھنسے چونکہ اس میں مگر کیماڑی ٹاؤن کے علاقے اور بہت سارے ہیں جس میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بھی ہے میرے خیال سے۔ سو کیماڑی کی بھی آپ کو دونوں نہیں نکلتی دیکھ، ہر الیکشن ایک تو ضرور جیتے گی کو اپنا یہ اگری کرتا ہوں وسیم بغیر جانے بغیر سمجھے۔ مگر دیکھیں ابھی جو یہ بات کر رہے تھے، بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ایک موقع دے دو، کراچی کو سدھار دوں گا، ایک موقع دے دو۔ سو 2008، 2013، 2018 3 نمائندگی تو ویسے نہیں ملی، مگر وہ کہتے ہیں وفاق میں حکومت بنا لوں گا تو دیکھنا میاں صاحب نے بھی نہیں ملی۔ لیکن اس کے جواب میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں نا، مثلا 8 سے 13 تک آپ کے پاس وفاق میں بھی اختیار کل تھا اور صوبے میں بھی تھا۔ صوبے میں آپ ایم کیو ایم کو اتحاد میں آپ نے لیے بغیر بھی حکومت بنا سکتے تھے، تب کون سی مثال قائم کر دی؟ اچھا کراچی میں نہیں ملا، دیہی سندھ میں تو موقع ملا نا، اور میرے بچپن سے موقع ملا ہوا ہے دیہی سندھ میں، تو وہاں مثالیں قائم ہو گئی ہیں کیا؟ تو اتنے پرانے 40-50 اقتدار ملا ہے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 2 سوال بات میری عمر پہ آ گئی، آپ موضوع چینج کر رہے۔ دوسری دفعہ آپ نے عمر کی بات چینج کیا، آپ نے سوال کیا تھا، اس سوال کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور حسن ایوب صاحب کا بھی سوال تھا علی محمد خان صاحب، وہ کہتے ہیں الگ کیوں لیتے؟ ہاں جی علی محمد خان صاحب سر، وہ سوال کے اوپر سندھ کی کراچی کی بارش ہو گئی ہے تو سوال دوبارہ صحیح ہے۔ کہنے جی حسن صاحب سوال یہ ہے علی محمد خان صاحب کہ آپ اپنے امیدواروں سے حلف لے رہے ہیں قرآن پاک کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان پر مکمل اعتماد نہیں ہے۔ جب آپ کو ان پر اعتماد نہیں ہے تو ووٹر ان کے اوپر اعتماد کیوں کرے؟ دیکھیں ووٹر ان پہ اعتماد اس لیے کرے گا کہ ووٹر کو عمران خان صاحب پہ اعتماد ہے اور پارٹی ان کو ٹکٹ دیا ہے۔ اب یہ آپ ووٹر سے پوچھیں ووٹر کیوں اعتماد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اگر عمران خان صاحب نے اعتماد کر لیا تو حلف لے لیں، حلف لینے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ ویسے ایک سیکنڈ تھوڑا سا میں حسن ایوب سے ایک سوال، جتنے کیا ایم این اے الیکٹ ہونے کے بعد آپ ایم این اے سے حلف لیتے ہیں؟ کیوں لیتے ہیں؟ اگر آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے تو مت ان کو اسمبلی میں بٹھائیں۔ وزیر اعظم پاکستان سے حلف لیتے ہیں، وہ تو کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن نہیں ہے نا، حلف لیتے ہیں وہ آئینی کیوں آپ لیتے کے ہیں؟ اوپر اوبلیگیشن ہے، پاکستان وہ لازم ہے آئین پاکستان کے تناظر میں، یہاں پر کوئی وجہ ہے تو آپ نہیں ہے حلف آپ کے لیتے ہیں اوپر نا، کوئی وجہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حلف اگر بعد میں لے سکتے پہلے تو باقی جماعتیں کیوں نہیں لے رہی پھر؟ ایک خاص ماحول بنا ہوا ہے نا، خاص جماعت کے والے، اس لیے لے رہے ہوں گے حلف۔ خاص ماحول کیا بنایا؟ خود بنایا انہوں نے، دیکھیں نا انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرائے، اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کا یونیفارم سمبل نہیں رہا، تو اب ان کو حلف لینے پڑ رہی ہے، فلور کراسنگ ہو سکتی ہے۔ لینے پڑھ نہیں رہے، ٹو بی فیئر ہماری ملک کے اندر ایک بڑی کلرفل ہسٹری رہی ہے لوٹائزم کی۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ ابھی کیوں لے رہے ہیں، چاہے آپ کی جدھر ہوا چل رہی ہوتی ہے، جو حکومت بن رہا ہوتا ہے ادھر لے جائیں یا گھسیٹ کے آپ کو لے کے جایا جائے۔ بات ہے کراچی میں مرزا عواب صاحب کے الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ بالکل کیا ہوا ہے، نمبر گیم میں وہ پیچھے تھے، لیکن اس دن 31 کونسلر نہیں آیا پی ٹی آئی، پہنچے ہی نہیں، کہہ کے نہیں پہنچے ہوئے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ایز اے ڈسکلیمر ایک بات اپنی جگہ ضرور درست ہے کہ ان حالات میں کوئی آزاد بھی اگر کھڑا ہو رہا ہے نا پی ٹی آئی کے لیے اس سختی کے اندر، تو وہ آئیڈیولوجیکل ہے، وہ نظریاتی ہے تو کھڑا ہو رہا ہے ٹو لارج ایکسٹینٹ۔ مگر آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیکھیں اس آرگومنٹ کے اندر بالکل کوئی جان نہیں ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی فار ایگزامپل، اب تو نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی، ان کے پاس سمبل نہیں ہے لیکن وہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر اس کے حمایت شدہ کوئی امیدوار جیت جاتا ہے پی ٹی آئی کا، سی آئی کا، یہ میرے خیال میں ان تھنکیبل ہے، کائنڈ آف ایک ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر جوتے پڑیں گے گھر جا کے، وہ وہاں سے کانسٹیچوئنسی سے اٹھے گا، ووٹ لے گا، اور اس کے بعد آئے گا السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وہ ہمارے کچھ چند ایک نوجوان آج ایکسائٹیڈ صحافی اسٹوریاں کر رہے ہیں کہ وہ کہے گا جی میں زرداری صاحب کے ساتھ ہوں لارجر انٹرسٹ میں، اور میں جناب اعلیٰ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں ابھی تک جو ماحول بننا تھا، جس نے چھوڑنا تھا وہ چھوڑ چکا ہوا ہے، جس نے کوئی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا چلیں یہ ریکارڈ پر آ گیا نا، اگر میرے بھائی کی بات ریکارڈ پر آ گئی ہے علی محمد صاحب کے لیے۔ علی محمد صاحب اس کے اوپر اسپینر ہی پھینکتی ہوں، گومن صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایک ماحول اور اس طرح کا بڑا مشکل ہو جائے گا 3 دن بعد اپنے گھر میں ہی کھڑے ہونا اگر آپ کسی اور جماعت کی طرف چلے گئے۔ مگر دیکھیں ہمارے الیکشن لاز میں ایمبیگوٹی ہے سر، اگر لاسٹ منٹ آپ کو بتایا جائے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ تو ہیں بٹ کنسیڈر نہیں ہوتے کیونکہ آپ کو الیکشن سمبل نہیں دیا گیا، تو ان آزاد امیدواروں کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے ماں سوائے یا تو آزاد رہیں یا تو ایک اور سیاسی جماعت کسی اور آپ کے سوا کسی اور سیاسی جماعت کے پاس جائیں، اینڈ دین
if they say they have a free option to go to People's Party or IPP, फिर क्या करेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये आजाद उम्मीदवार हैं। ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि आजाद उम्मीदवार जब अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करता है इलेक्शन कमीशन में, नॉमिनेशन पेपर्स, उसमें वो लिखता है वो आजाद है। जब आप एफिडेविट लिख के दे देते हैं कि मैं इस जमात से इलेक्शन लड़ रहा हूं, द मोमेंट यू स्विच गियर्स, आप आर्टिकल 6263 में आ जाएंगे। तो जिसने भी सियासत खत्म करनी है वो शौक से जाए। ये एक एक्स्ट्रा केयर के लिए हल्फ की बात है, अदरवाइज तो आप जा ही नहीं सकते। आप सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एम्बिग्विटी है इलेक्शन कमीशन रूल्स के अंदर ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। द इलेक्शन कमीशन कैन वेरी वेल से कि भाई आपको इस सिंबल नहीं दिया तो आप सियासी जमात नहीं है, आपको नहीं ज्वाइन कर सकते, किसी और को कर सकते हैं दे वांट। वो आइन की वजह से नहीं कहेंगे। सिंबल आपके पास अगर सिंबल नहीं है लेकिन आप डिसबैंड नहीं है, आप प्रोस्क्राइब नहीं है, आपकी जमात मौजूद है, तो आप आजाद नहीं है। आपने एफिडेविट जमा किया हुआ है कि मैं इस जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ पार्लियामान के अंदर पार्टी। अच्छा, आप चूंकि पार्लिमानी मिनिस्टर रहे हैं, एक टेक्निकल बात है। आपको याद है गुमन साहब पीटीआई नजरियाती के टिकट पे जाना चाहा, पीटीआई वालों ने उन्होंने कहा जी आप इस जमात के मेंबर हैं, आप किसी और जमात के टिकट पे नहीं जा सकते। अच्छा मोहम्मद अली खान साहब, पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस पीपीपी वो रोज कर रहे होते हैं। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा कि आप पार्लिमानी मिनिस्टर रहे हैं, तो पार्लियामान के अंदर फर्ज करें एक ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, अगर फर्ज करें 15, 20, 40, 50, वो एक पार्लिमानी ग्रुप बना लेते हैं, तो दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स विद द स्पीकर ऑफिस के जी हमारा ये एक ग्रुप है और हम इस ग्रुप के तहत इस पार्लियामान के अंदर रजिस्टर होना चाहते हैं। जी, उसकी गुंजाइश मौजूद रहती है, मौजूद है, पार्लियामान के अंदर होती है, ये है बिल्कुल। और सर एक और बड़ा सवाल, आपके बहुत से कैंडिडेट्स ने जो आप पीटीआई के ही हैं, उन्होंने अपने विड्रॉ भी नहीं किया अभी तक पेपर्स, तो आपका अपना वोट खुद टूट रहा होगा काफी हलकों में, इवन दो ऑफिशियली आपकी जमात से कह दिया गया था कि विड्रॉ कर लीजिए। 4 फरवरी गालिबन ये डेडलाइन थी, बेशुमार है जिन्होंने नहीं किया। सो योर ओन वोट बैंक विल बी अंदर से टूट का निशान होगा। उस हवाले नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए जनाब, जो तहरीक इंसाफ से पास होंगे वो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वोट बैंक पे पास होंगे, अपना जिसके पास वोट बैंक है। जो तहरीक इंसाफ का नॉमिनेटेड कैंडिडेट है वो मेरे ख्याल में अब हमारे हलकों के चिड़ियों परिंदों को भी पता लग गया है। अच्छा, तो उसमें ऐसी कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अच्छा, परवेज उसके हलके का सूबाई कौमी कौन है? परवेज खटक साहब ने 65 अपने जो है उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे हैं और 2 उनके नेशनल असेंबली के हैं, तो परवेज खटक जो फैक्टर है, पीके फैक्टर, उनको प्यार मोहब्बत से वहां पे पीके बोलते हैं। पीके फैक्टर, अच्छा। पीके, हाँ, वो पंजाब इनिशियल्स पे अच्छा फैक्टर नहीं है यार, कुछ नहीं, वो इनिशियल्स पे परवेज खटक, परवेज खटक, उनको फैक्शनली है ना, वो पीके बोलते हैं। तो जो पीके फैक्टर है वो कितना ज्यादा उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। जाहिर है वो आपके पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं, 1 टाइम चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो अगला चीफ मिनिस्टर हूं के पीके का। PK factor is ex post facto factor out of question. The competition, मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ वर्सेस ANP समवेयर JOI या कहीं हजारा बेल्ट में नून लीग हो सकता है। PK अपनी सीट बचा ले नौशहरे में, तो मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी। जी अली साहब, एक वट्टू फॉर्मूला था, अगर हमें याद हो, पंजाब के अंदर चंद नशिस्तों के बलबूते पे 12 थी या 13 थी, वो पूरी पंजाब की वजारत आला वो उनके पास पहुंच गई थी। तो क्या इस तरह का कोई फॉर्मूले के ऊपर आपको लग रहा है कि केपी के अंदर मुमकिनात में शामिल है? चले इसको पीके फॉर्मूला कह ले, वट्टू फॉर्मूला ना कहें, चलें। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा सेफ अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीटें निकालेगी, पंजाब में भी निकालेगी। लेकिन ये जो हो रहा है, आपने आज देखा होगा, जिस तरह हमजा शहबाज साहब के हलके में हमारे कैंप्स तक जो है वो बंद किए जा रहे हैं। अब ये देख लें, जिस तरह एक छोटी सी बच्ची को आके शेखपुरा या मेरे ख्याल में गुजरावाला से चोई तनवीर साहब के इलाके में जो हमारे MNA के लिए कैंडिडेट हैं उनको उठा लिया गया। अब ये चीजें इलेक्शन की रात तक जारी हैं। तो ये चीजें, आप मुझे एक बात बताएं, ये इस वक्त हम तो मुकाबले में इसलिए खड़े हैं, हमने मुकाबला छोड़ के नहीं जाना, हम आखिरी दम तक खड़े हैं। खान साहब को भी अंदर ही मैसेज चला जाए कि आपने बाहर जो छोड़े, बाहर आपके जो लोग खड़े हैं वो आप ही की सोच के लोग हैं। अदरवाइज ये इलेक्शन तो एक बहुत बड़ा ड्रामा है, ये तो एक बहुत बड़ा तमाशा है। इसको आप इलेक्शन कहते हैं क्या? आप 88 से जब से हम लोग इलेक्शन हमें देख रहे हैं, हम तो सारे उस जमाने में जाहिर है छोटे बच्चे थे और ये देख रहे सारा, इससे बड़ा ड्रामा कोई नहीं था। इस सबसे बड़ी जमात से अपने इंतखाब निशान छीन लिया।
آدھی سے زیادہ پارٹی مجبور اچھا علی محمد خان صاحب انتخابی نشان آپ سے چھینا کیا ہے یا آپ نے خود ہاتھ کاٹ کر جو ہے وہ دے دیے ہیں؟ یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے میں آپ کے لائرز بولتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے. میرے بھائی جی میرے بھائی آپ کا نیا نیا پیار ہے, نئے پیار میں بندہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, آپ لگے رہیں, لیکن قوم کو پتا ہے ایک چھوٹی سی جماعت کو موقع مل گیا. آپ کو کتنا ٹائم ملا تھا؟ آپ کو کتنا ٹائم ملا تھا انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے؟ یہ تو میرے بھائی جی علی بھائی بات سنیے حضور والا, یہ جتنے بڑے میگنیفائنگ گلاس کے نیچے آپ نے عمران خان تحریک انصاف کو دیکھا ہے, یہ جو 50 سال سے آپ کے اوپر آپ جن کی رعایا ہیں, ان کے بچوں کے بھی ہم نے رعایا بننا ہے. کبھی ان سے بھی کسی نے پوچھا ہے کون سی ادھر کوئی کس لیول کی وہاں پہ انٹرا پارٹی ہوئی ہے؟ آخری بار تو کس پارٹی کے اپنے کارکنان اس پارٹی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دے کر گئے؟ کون سا آپ یہ فرما دیں حسن بھائی یار دیکھو کون سا اکبر ایس بابر صاحب کیا آپ کے بانی ممبر نہیں تھے بھائی؟ پھر سپریم کورٹ نے کیوں مانا ان کو بانی ممبر؟ بانی اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر ایک بانی ہے تو ویسے سپریم کورٹ نے مان لیا تو وہ بن گئے ممبر. آپ ایک منٹ, یہ تو مجھے لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے 16 ججوں کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے لیٹ می آنسر حسن ایک جج کے سامنے بیٹھا. اگر آپ کا بانی خود کچھ بمبار بن جائے آپ اس کو کیا کریں گے؟ اینڈ ہی واز ناٹ بانی فار دیٹ. فرام 2013 آئی ایم ان نیشنل اسمبلی, فرام 2011 آئی ایم ان دا پارٹی. 13 کے بعد پارٹی پہ بڑے مشکل وقت آئے, دھرنا آیا, پاناما کی موومنٹ آئی, 9 اپریل آیا. سب سے بڑی بات یہ اتنے ہی ہمارے خیر خواہ ہیں تو ہماری جو خواتین کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو ہمارے ضلع شاہ شہید ہوئے ہیں, ابھی ریحان زیب شہید ہوا ہے, وائی از ہی ناٹ اٹرنگ اے ورڈ؟ ایک لفظ نہیں بولا اس بانی مبانی نے. یہ بہت بڑے پلانٹڈ ہیں اور آپ کو پتا ہے کدھر سے پلانٹڈ ہے, پانی کدھر سے پڑ رہا ہے, آپ کو اچھی طرح پتا ہے, لیکن ہم کیمرہ بتائیں گے نہیں. آپ بتائیں نا سر, ہم تو آپ تو سننے تو بتا بھی دیں, اور وہ تو بتائیں نا علی بھائی کہ نیشنل کی جو سیٹس ہیں کے پی کے کتنے, اس میں سے کتنی ٹارگٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ آپ کو ان حالات میں کیا لگتا ہے کتنے سیٹس جیت پائے گی کے پی کے میں سے؟ 70 to 75% آف پاکستانیز آپ کا پاکستانی خان کے ساتھ کھڑا ہے, فرام کراچی ٹو خیبر. اب یہاں پہ کتنا ہمارا بندہ ووٹ نکال پاتا ہے, لیکن صرف خان کا ووٹ بینک کافی نہیں ہے. آپ کو الیکشن ڈے پہ اپنی ایفرٹ اور الیکشن سے پہلے ایک کیمپین وہ بھی میٹر کرتی ہے, کیونکہ اگر آپ کا بندہ گراؤنڈ پہ نہیں کھڑا وہ میٹر کرتا ہے. لیکن آپ کی بہت سی لیڈرشپ ہماری جو ہے اس کو گراؤنڈ پہ آنے نہیں دیا گیا, بیلوں کے باوجود نہیں آنے دیا گیا. ہاں تو ابھی یہ جو بھی منظر نامہ ہے اس میں آپ کے ذہن میں کوئی نمبر ہے کہ یار ہم اتنے تو پھر بھی نکال جائیں گے کے پی کے سے؟ 115 میں سے کتنے علی محمد خان صاحب اگر نمبر کی بات کریں تو؟ دیکھیے میں آپ کو کین ناٹ پریڈکٹ, کیونکہ میں وہ نجومی والا کام مجھے آتا ہے اور میرا پیشہ ہے, لیکن میجورٹی سیٹیں کرتے تھے سر ان کو آپ نے اب بھی خان کے سپاہیوں کے پاس ہوں گی. یہ میری بات لکھ لیں بھائی, چھوٹے بھائی آپ لکھ لو, لکھ لیں بھائی. جی میں لکھ رہا ہوں جی, میں صاحب سے لکھوا رہے ہیں اور پھر اس کو یہ لکھ کے سیو کریں گے. لکھ بھی لیا, ریکارڈ بھی ہو گیا. میجورٹی کے پی میں ان کی گورنمنٹ نہیں بن رہی. میں ابھی لکھو میں کہہ رہا ہوں پنجاب, مرکز, سندھ, بلوچستان ایک حکومت پی ٹی آئی کی نہیں ہے, پیچھے رہ کے کہیں بھی نہیں بن رہی, ایک حکومت نہیں ہے, پختونخوا میں ہی بننی ہے, ایک حکومت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے خیال میں کے پی کے میں بن رہی ہے؟ اگر کہیں بن رہی ہے تو خیبر پختونخوا کتنا بھاری ہے, اچھے تگڑے نمبر نکالیں گے خیبر پختونخوا میں, بالکل نکالیں گے. آپ کے پنجاب میں ٹف ٹائم دیں گے پی ایم ایل این کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ 2 دن رہ گئے, 3 دن رہ گئے. حسن ایوب صاحب اگر آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں 8 فروری کھلا چھوڑ دیتے ہیں, میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے قانون اور آئین کی حکمرانی. میں صرف یہ کہتا ہوں الیکشن فیئر ہونے دیں, اس کے بعد یہ فیصلے کریں گے کون. آپ نے ہنسنا شروع کر دیا نا, آشمی کو دیکھیں نا ذرا, میری ہنسی کیوں نہ نکلے. نہیں مسئلہ یہ بھائی آپ کا ہر آرگومنٹ دیکھو حالات کی بنیاد پہ, ای سی پی کا الیکشن حالات کی بنیاد پہ, اگر حالات یہ نہ ہوتے اسی طرح کے الیکشن سے زیادہ خراب الیکشن دوسری پارٹیاں کراتی. دیکھیں اگر نہ تھا سمبل لینا تھا لے لیا, ٹھیک ہے, گالیاں نکالیں سپریم کورٹ میں فیصلے دے, الیکشن کمیشن آپ کو گنجائش کیوں دے, اپنی اداؤں کو بھی تو دیکھیں نا آپ. جی بالکل یہ بات نہیں, آپ گالیاں پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں, وہ مینز آر ناٹ روبوٹ نا, یہ بات یہ کہ فیلنگز ہے نا, ہیومن ایموشنز, اسی طرح ان کے بھی ایموشنز ہیں. جب آپ چیف الیکشن کمشنر گالیاں نکالیں
جب آپ ممبران کو کہیں کہ میں تمہیں ایک ایک کو دیکھ لوں گا تو بھائی قانون پہ چل رہے چیف الیکشن کمشنر اپنے ذاتی بدلے نکالنے کے لیے یہاں بیٹھا؟ کیا چیف الیکشن کمشنر اس لیے بیٹھا کہ مجھے اس نے دھمکی دی ہے مجھے گالی نکالی ہے تو میں اس کو آپ نے جہاں پر آپ کی غلطی میں نے خبر صاحب کی بات کوئی آرگومنٹ نہیں، بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ ذاتی رنجشوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیا تھے کہ کسی طریقے سے ایک سے پہلے چودھری صاحب یہ کان ترس گئے گناہگار کان چودھری صاحب کی آواز چودھری صاحب پہ جانے سے پہلے صرف 30 سیکنڈ جو علی محمد خان صاحب نے بات کی نا، آپ جو پہلا پیار اور محبت ہوتی ہے نا، کیوں لوگ خودکشیاں کر دیتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دیتے ہیں؟ تو پہلا پیار، پہلے پیار کا الزام نہیں لگا ہے، نئے پیار کا الزام. تو جب پیار ہے پہلا ہے یا نیا پیار ہے یا پہلا پیار ہے؟ پہلا ہے نیا ہے بھائی. تو پیار ہوتا ہے. یہ بات یہ کرنی ہے نا، اب لاجیکلی بات کریں وہ بھی پیار ہے تو پھر تو میں سنوں، لیکن ان کی اس طرح کی باتوں کو تو میں سنتا ہی نہیں. مجھے ضرورت کیا بتائیں گے میری بات اگر پیار کے اندر ریشنلٹی مجھے اجازت دیں تو میں سر دا فلور از آل یورز. واہ یار گفتگو کوئی نہیں کرنی نہ سننی ہے، سوری بات سن لیں. اور آج ہی اگر تو فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے ووٹروں نے صحیح اور انہیں کرنا چاہیے، تو یہ جو فضول ایسے دعوے اور وعدے انہوں یہ شروع ہوئے تھے، ہم تو 3/4 لے رہے ہیں، پھر یہ 2/3 پر آئے، پھر وہ ہم ایک سمپل پارٹی بنے گی، ہوں سارے جا کے تخیر آ گئے کہ نہیں وہ زرداری صاحب ہمارے ساتھ چل پڑیں گے، یعنی وہ بلاول صاحب نہیں چلیں گے. یار چھوڑو، اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے، وہ موسٹ انفارچونیٹ، نہ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی گورنمنٹ بن سکتی ہے اور نہ چلے گی، جو بھی بنے گی یاد رکھنا. تو پھر 8 فروری کے بعد کا کیا منظرنامہ؟ یہی جو میں نے کہا، کچے گڑھیب کے اوپر ہیر جو ہے رانجھے سے ملنے کے لیے دریا کے سونی یار نہیں معلوم. اچھا سونی میں پھر محبت کی باتوں میں چلے گئے، اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں باقاعدہ. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں، ان کی محبت کا بھی علاج کریں. چودھری صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی حکومت پی ٹی آئی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. تو پھر اگر پی ایم ایل این اسپائر کر رہی ہے حکومت کرنے کی، تو چودھری صاحب کی بات کو ذرا ملا کر دیکھیں، پھر حکومت آپ کی کیسی ہوگی؟ یعنی چوہدری صاحب نے میں سن پایا ہوں یہ فرمایا ہے کہ کوئی حکومت پی ٹی آئی کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح کی بات ہے. جی بالکل. میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ کوئی بھی حکومت اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکتی، نہ پی ٹی آئی چل سکتی ہے نہ اس کی حکومت چل سکتی ہے. چوہدری صاحب کے لیے عرض ہے، اسفندیار ولی خان صاحب کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ پرانے زمانوں کی بات ہے، ہمارے ایریے میں ایک شخص گدھے پہ دونوں سائڈوں پہ کانچ کی چوڑیاں بیچنے آیا. تو ہمارے علاقے میں ایک پٹھان نے موٹا سا ڈنڈا گدھے کے ایک طرف مارا اور اسے پوچھا کہ اس گدھے پہ کیا ہے. تو گدھے والے نے جواب دیا کہ اسی طرح کا ایک ڈنڈا گدھے کے دوسری طرف مار دو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب ایک ڈنڈا تو مار چکے ہیں، ایک دور تو ان کا ہم نے برداشت کر لیا ہے، دوسرے دور کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. نہ ہم اس نفرت اور شرانگیزی کی سیاست کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ اس تفریق اور اس معاشرے میں سیاست میں اس بگاڑ اور جو نفرت کا بارود بھرا گیا خاص طور پر نوجوانوں کے ذہن میں، اور ملک معاشی طور پہ جس طرح وہ دیوالیہ پن کے قریب لے گئے. پاکستان اللہ معاف کرے، وہ پی ٹی آئی کی اس کو ہوا بھی اگر لگی اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہمارا معاشرہ برداشت کر سکتا ہے نہ یہ ملک برداشت کر سکتا ہے. ملک نے آگے بڑھنا ہے اور ملک آگے بڑھے گا ایک دوسرے کے وجود کو، ایک دوسرے کے نظریات کو برداشت کر کے، تسلیم کر کے، کسی کو ڈیزل کہہ کے، کسی کو فلاں گالیاں دے کے. تو پرائم منسٹر لیول کا بندہ اگر یہ کام شروع کر دے، اس ملک اور اس معاشرے کے وہ کوئی قائم رکھ سکتا ہے یا وہ ملک اور معاشرہ کوئی امن سے رہ سکتا ہے؟ تو ابھی چودھری صاحب یہ الیکشن کا ماحول ہے، انتخابی مہم بس آخری مرحلے میں بالکل داخل ہو گئی ہے، تو آپ کے ہر سیاسی مخالف کو بھی ویسا ہی کھیلنے کا موقع ہے جیسا کہ آپ کو ہے؟ آپ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے جی. مجھ سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک آنریبل ممبر میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. میں نے کہا جتنی 2018 میں آپ نے باقی لوگوں کو دی تھی اتنی آپ کو مل جائے تو آپ راضی ہو جائیں گے. سر ویسے یہ سارے ڈرامے ہیں، بہانے ہیں. چودھری صاحب بات میں مکمل کر لوں. میاں صاحب اور مریم بی بی
सलाखों के पीछे थे, मगर आप सब तो खुली कैंपेनिंग कर रहे थे, आप सब तो आजाद थे सर। आज इधर कॉर्नर मीटिंग हो, कैंप्स हो, रैली नहीं निकालने दी जा रही। मैं आज देख रही थी वो आपका शरियार रियाज हैं, वो पिंडी में वो नहीं निकाल सक रहे, दो ने निकालने की कोशिश की, उन पे धावा बोल दिया गया। ये हालात तो नहीं थे आपके 2018 में। गुजारिश ये है कि कुछ ऐसी शिकायत जो अगर आप मखसूस एक मतलब कैंडिडेट का नाम लेके बात कर रहे हैं तो मैं शायद उस मखसूस किसी वाक़े का तो आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, यहाँ 3 हमारी कौमी असेंबली की सीटें हैं और NA47 से मैं खुद कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे मद्दे मुकाबिल शोएब शाहीन साहब हैं जो PTI के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे कैंपेन भी कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं फुटेजेस अभी आपको भेजता हूँ, आप चलाएं अपने ARY पे, लोगों को दिखाएं, उनकी तकरीरें सुनाएं और हामिद मीर साहब का वो क्लिप भी जरूर लोगों को सुनाएं जिसमें वो मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ के हामिद मीर साहब को ये कह रहे थे कि मैंने एक SHO की शिकायत IG इस्लामाबाद को की और IG इस्लामाबाद ने उस शिकायत पे उस SHO को फौरन ट्रांसफर किया क्योंकि वो SHO मेरे वोटर्स को हरासा कर रहा था। तो अगर PTI के कैंडिडेट की शिकायत पे IG इस्लामाबाद हमारे लोकल थाने का SHO चेंज कर सकता है, शिकायत दुरुस्त थी या गलत थी इसको छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि इंतजामिया न्यूट्रल है, इंतजामिया PTI के कैंडिडेट की बात पे कान धर रही है और वो यहाँ पे अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं। एक बात बताइएगा, आखिरी सवाल करें फिर एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, वो क्या वजह है कि हमेशा हम देखते थे कि जो भी मियां नवाज शरीफ साहब हो जाएं या इमरान खान साहब थे या दीगर जो है वो मरकजी लीडर्स थे, वो इस्लामाबाद में जलसा करते थे। इस मरतबा ना बिलावल साहब ने जलसा किया इस्लामाबाद में अभी तक और ना ही मेरे ख्याल के मुताबिक नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो अब तो कैदी नंबर 420 बन चुके हैं अडियाला में। 420 है जी, अच्छा हाँ 420 बन चुके हैं। तो आप ये बताएं कि ये आप का मियां साहब ने क्यों नहीं किया जलसा? और शहबाज शरीफ साहब आए थे रावलपिंडी में, वो बिल्कुल उनको वेलकम नहीं किया गया, वो अलग बात ही हो गया ना। गुजारिश ये है कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, चारों सूबों में हो रहा है और जो प्लान बनाया गया, हमारी कमेटी बनी थी एहसन इकबाल साहब की सरबराही में जिसने लीडरशिप के जलसे जो हैं वो प्लान किए थे। हमारे जो कैंडिडेट्स के टिकट हैं वो 13-14 जनवरी को फाइनल होते हैं, आप सब जानते हैं। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है, यानी आज 15 से 16 दिन हुए हैं, 17 दिन हुए हैं इलेक्शन कैंपेन शुरू हुए प्रॉपर, जब कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं पार्टीज के। लिहाजा लीडरशिप के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर जिले में जाके जलसे करे। किसी जगह के ऊपर शहबाज साहब गए, बड़े मियां साहब गए। सर जी इस्लामाबाद मरकज है ना, आप मरकज की जमात है ना या आप सूबे की जमात है? इसके बाद ब्रेक की तरफ जाना है हम लोगों ने, जवाब तो दे दे। नहीं, मैंने आपको बताया जी कि इसमें सिर्फ वक्त की किल्लत है और लीडरशिप ने बहुत लोगों सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर हमारी खुसूसी नशरियात जारी है। इससे पहले अली मोहम्मद खान साहब से बात कर रहे थे KPK की सियासत और क्या मामलात हैं। मुस्तफा कमाल साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऑफ कोर्स सीनियर रहनुमा, आज कराची में बड़ा, बिलावल साहब भी पूरा कराची घूम रहे हैं, MKM के जलसे हो रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ हैं। खावर घुमन साहब ने मुझे ब्रेक में हुक्म जारी कर दिया है कि पहला सवाल मैं करूंगा मुस्तफा साहब से। सर मुस्तफा कमाल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि मैंने सहाफत के अंदर जो होश संभाली थी 2001 के अंदर, ठीक हो गया, तब से लेके आज तक MKM को हम देख रहे हैं ये हमेशा ये लुढ़कती रही है। जिस साइड पे जरा वजन भारी होता है उस तरफ ये लुढ़क जाते हैं और एक एक टर्म के दौरान भी आप 3-3, 4-4 दफा जो है ना आप साइडें बदली हैं आपने। तो ये जो MKM बनी है ये कैसी मुख्तलिफ होगी, इसके अंदर क्या नयापन होगा? अब दोबारा आप लोग इकट्ठे हुए हैं, ये नहीं होगा कि 6 महीने एक के साथ, अगले 6 महीने तीसरी के साथ, उसके बाद चौथी के साथ, बदलते नहीं रहेंगे अपना आप। जमात के साथ दूसरा बीच में रह गया, वाज़ेह करके पूछे ना सवाल। जी मुस्तफा साहब बता दो, जवाब दे दो। जी आपको बता दें, आपको बिल्कुल क्लियरली बता दें कि हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ठीक है, डेस्क के बजाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और हम जो जुमे की नमाज के बाद 5 सालों तक जो वो मुजाहरे करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। हम लोगों को सर्व करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों को डिलीवर करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे दरवाजों पर लोग आते हैं हमारी हिमायत मांगने के लिए, तो हम बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। ये डिबेटेबल है कि हम हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद हमें
ہمیں لینا کیا ہے, کیا لینا چاہیے تھا, کیا ہم نے لیا, کیا کچھ لے سکتے تھے, اور کیا ہمیں آگے کرنا چاہیے, یہ ڈیبیٹیبل ہے. بالکل کلیئرٹی ہے ہمارے پاس. ہم کوئی اپوزیشن کی ڈیسک کے بجانے کے لیے ہم الیکشن نہیں لڑ. کیا میں ابھی جا کے کیمپین میں یہ بتاؤں کہ لوگ آپ ہمیں ووٹ دو, ہم جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد آپ کے حقوق کے لیے مظاہرے کریں گے؟ نہیں بھائی, ہم نے 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے ہیں اسی پیپلز پارٹی کے چنگل سے. سینسز میں ڈیٹ ختم ہونے کے بعد 73 لاکھ, 2.5 مہینے کی ڈیٹ 15 دن کر کے 1 کروڑ 30 لاکھ پر آبادی کراچی کی کلوز کر رہے تھے. ہم 2 کروڑ 3 لاکھ پہ لے کر گئے. 2 سیٹیں ایم این اے کی, 6 ایم پی اے کی سیٹیں کم ہو رہی تھیں, ابھی 1 سیٹ ایم این اے کی اور 3 ایم پی اے کی سیٹس ہم نے بڑھائی ہیں. تو اس کراچی میں جو بھی ڈیلیور ہمارے جب بھی دور میں ہوا, ہم حکومت کا حصہ رہے ہیں, تو ہم نے جو ڈیلیور کیا, ہم دوبارہ بھی حکومت کا حصہ رہیں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ اب تو اور ہماری ضرورت پڑے گی. یہ بتائیے گا کہ کیا پروجیکشن ہے, اب آپ تقریباً جو ہے انتخابی مہم تو کنکلوڈ جو ہونے کے قریب ہے, تو ایم کیو ایم کیونکہ تمام جو دھڑے تھے وہ جڑ چکے ہیں, تو کتنی مضبوط ہو چکی ہے اور کتنی زیادہ نشستیں ماضی کے مقابلے میں آپ نکالنے کے لیے اس مرتبہ جو ہے پر امید ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائے گی. 2013 میں کراچی میں 20 سیٹیں تھیں, ہوا کرتی تھیں, اور ہم نے 17 سیٹیں جیتی تھیں. حیدرآباد ہم نے پورا جیتا تھا. میرپور خاص اور سکھر بھی کے ایم پی ایز ہمارے جیتے تھے. ہم انشاءاللہ تعالی 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے. جس سے پہلے آپ نے کہا, جی میں ایک سوال کروں گا مہر صاحبہ کا ساتھ ہی, کہ یہ ہم بالکل کلیئر ہے کہ گورنمنٹ میں ہی آئیں گے, تاکہ جو واٹ ایور ریزن جی ٹولڈ, اس پہ تو کلیئرٹی ہے کہ اگر گورنمنٹ بفرض مال پیپلز پارٹی کی بن گئی تو اب ان کے اتحادی تو نہیں بنیں گے. یہ ایک ایکسیپشن ہے اس میں, یا وہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ہم نے پہلے سے, آج سے 4-5 ماہ پہلے سے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بنایا ہے, جو کہ میرے بھی مسائل کو حل کرتا ہے اور پورے پاکستان کے مسائل کو حل کرتا ہے. کیونکہ ہم اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ پہ پاکستان اب نہیں چل سکتا. یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کے نام پر ڈرامہ رچایا گیا, اس سے صوبے خود مختار ہونے سے ضلع خود مختار نہیں ہوئے, لوگ خود مختار نہیں ہوئے. آپ کے تمام وزرائے اعلیٰ ہاؤس جو ہیں وہ پاور کا منبع بن گئے نا, وہ ان کے پاس سے نیچے ٹریکل ڈاؤن ہی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے اختیارات وسائل 18ویں ترمیم میں اوپر سے نیچے لے لیے. اور ہاں وہ پی ایف سی کی بات کریں, میں ڈپارٹمنٹ نہیں, ناٹ اونلی منی, میں 3 چیزوں کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں اپنی نئی ترمیم میں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں, کہ جس طرح وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹ محکمے آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیے جائیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جس طرح سے NFC ایوارڈ آپ دیتے ہیں, وہیں سے ڈسٹرکٹ کا PFC ایوارڈ آپ دے دیں, آپ کی ڈسٹریبیوشن وفاق وہیں سے کر دے, اور جو بقیہ پیسے ہیں وہ آپ صوبوں کو دے دیں. اور تیسری بات ہم یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ ملک میں جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہ ہو, جو کہ آرٹیکل 140A کی شرط ہے, اس وقت تک ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کو الیکشن پہلے کرانے ہیں تو پہلے لوکل گورنمنٹ کرائیں, پھر MP MNS کے الیکشن کریں. یہ 3 باتوں کے لیے ہمیں آئینی ترمیم, ہم نے پروپوز ڈرافٹ بنایا ہے, ہم نے تمام پارٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے کانفرنسز اور تمام میڈیا کو بھی اس کا پتہ ہے سب چیزوں کا. کوئی بھی آ کر ان 3 آئینی ترامیم پہ ہماری سپورٹ کرے گا, ہم اس کی انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. نا دس از ون پوائنٹ ایجنڈا وچ MQM ہیز رائٹ ناؤ. ہم پہلے 20 نکاتی اور 50 نکاتی اور 40 نکاتی ایجنڈا دیا کرتے تھے. ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ہم پاکستان کی گلیوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم لاڑکانہ بھی لے کر جانا چاہتے ہیں, ہم بلوچستان کی پہاڑوں پر بھی لے کر جانا چاہتے ہیں, ساؤتھ پنجاب بھی, خیبر پختونخوا بھی, اور کراچی کی گلیوں اور حیدرآباد کی گلیوں میں بھی لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا کلیئر کٹ جو ہے وہ, اور اس میں جو آپ کی بات مان لے گا اس کے آپ حامی, اس کے آپ اتحادی بن سکتے ہیں. جو ہماری بات مانے گا, ہماری سپورٹ کرے گا, ہم اس کو غیر مشروط سپورٹ کریں گے. تو مصطفیٰ صاحب, کدھر سے آپ کو اس کے بارے میں امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کا اور آپ کا ایجنڈا سیم ہے؟ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, آپ نے کسی سے گفتگو کی, رابطہ کیا, کہیں سے کوئی لگا کہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں لوگوں کی لائک مائنڈیڈ اپروچ ہے, کوئی ایسی جماعت ہے؟ جی PMLN اس میں بہت ووکل ہے, اور تقریباً ہر بات پر ایگری کرتی ہے PMLN. ہماری 3-4 نشستیں ہو چکی ہیں, اور ان کا ہم نے پورا ڈرافٹ, پھر ان کے جو لوگ ہیں وہ ہماری کانفرنسز میں شریک ہوئے ہیں. PMLN بڑی جماعت ہے, اور ہم سب سے پہلے ہم نے ان سے رجوع کیا, وہاں گئے. پھر PTI جو ایکس PTI کے لوگ تھے وہ آئے, اور موجودہ PTI خیر ہمیں ملتی نہیں ہے یہاں پہ, بلاتے ہیں تو آتے نہیں ہیں. ANP ہے, JUI ہے, GDA ہے, یہ ساری جماعتیں پھر لائرز فورم ہے, تمام یہ ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ان تمام ترامیم پہ آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ. مصطفیٰ کمال صاحب,
دیکھیں ایک زبردست 3 دہائیوں کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے MQM کا. 88 سے آپ نے 11 میں سے 9 نشستیں لے لی. انڈیا واز نیور اینی لکنگ بیک. 17 سیٹیں نکال رہے تھے بیک ٹو بیک اس کے بعد, اور اس کے بعد ایک دم دھڑم کر کے چلیں 2018 میں کہہ دیجئے کہ بیکڈ اور مینج تھا, PTI کو 14 دلوا دی گئیں. مگر ایز آف رائٹ ناؤ واٹ از گوئنگ ان یور فیور؟ ایک تو پیپلز پارٹی نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے, ابھی میئر کا الیکشن بھی جیت گئے ہیں, کنٹونمنٹ کے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہماری پوزیشن ایک اسٹرانگر پوزیشن ہے ابھی, اور ایک سمپتھی ویو PTI کے ساتھ جا رہی ہے اس وقت. آپ کے فیور میں کیا جا رہا ہے ابھی؟ ویسے مجھے حیرت ہے, میں سو سوری ٹو ڈس ایگری وتھ یو کہ آپ نے جو کہا کہ بہت زبردست پرفارمنس دکھائی ہے. الیکشن وہ خرید رہے ہیں, جیت نہیں رہے. 22,000 ارب روپے کارکردگی تو کام سے ہوتی ہے نا. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے سندھ میں. 22,000 ارب روپے ان کے اپنے مطابق خرچ کیے ہیں. آج 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد ایک یونین کاؤنسل ماڈل نہیں ہے جس کو پاکستان میں دکھا کہا جائے کہ دیکھو یہ ایک یوسی ہم نے ماڈل بنا لیے جہاں پر پینے کا پانی آتا ہو, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا ہو, رات میں لائٹ ہو, صبح گیس ہو, اسپتال میں دوا ہو, اسکول میں تعلیم ہو, روڈ ٹوٹی ہوئی نہ ہو, پارک موجود ہو. ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتی لاہور کے لوگوں کو لاہور والوں ہمیں ووٹ دو, لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. سب سے زیادہ نمائندگی آپ لوگوں کی رہی ہے. 88 سے 92 تک فاروق ستار, 2005 سے 10 تک آپ, 16 سے 20 تک. صاحبہ میرا جواب تو سن لیں, میرا جواب تو سن لیں. آ رہا ہوں نا میں اس کے اوپر جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. میں آ رہا ہوں. لاہور کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. 15 سالوں کے بعد مجمع چھوڑ کر بھاگ جائے گا جلسہ, کیونکہ لاہور اگر کراچی جیسا بن گیا تو لاہور میں بھی لوگ گٹر میں گر کر بنیں گے بغیر گٹر کے ڈھکن نہیں لگا پائے. نمبر 1 آپ بات کر رہی ہیں نمبرز کی. آپ ذرا فیگرز اٹھا کے دیکھیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کر. 2015 میں کراچی کی آبادی تھی 98 لاکھ. MQM نے لیے تھے 11,78,000 ووٹ. 2023 میں جو لوکل گورنمنٹ جس کی آپ مثال دینی, کراچی کی آبادی ہے 1,60,00,000. ٹھیک ہے, اور MQM موجود نہیں ہے. PTI, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی ملا کر بھی 11 لاکھ ووٹ نہیں ہے. 6% ٹرن آؤٹ ہے. جو سیٹ MQM 12,000, 15,000, 18,000 سے جیتتی تھی وہ یہ 250 سے 700 سے 400 ووٹوں سے جیتے ہیں. آپ ان کے دیکھ رہی ہیں نمبر, آپ ان کے دیکھ رہی ہیں یونین کاؤنسل کے نمبر, ان کے ووٹ بھی ذرا دیکھیے. 4% سے زیادہ ووٹ نہیں ہے. تو جس دن MQM آ جائے گی شہر میں وہ ان کے ووٹ اتنے ہی رہیں گے. اور MQM الطاف حسین فیکٹر آپ لوگوں کو کس طرح امپیکٹ کر رہے ہیں الیکشنز میں؟ اس میں یہ ایڈ کر لیں گے. اب تو انہوں نے باقاعدہ اس دفعہ ان لائک پریویس الیکشن جب انہوں نے کہا تھا بائیک آؤٹ کرو, ان کو ووٹ نہ دو, اب انہوں نے اپنے بندے اناؤنس کر دیا نا کہ یہ ہمارا بندہ ہے کراچی کی اس کانسٹیٹوئنسی میں, اس کو ووٹ دو, اس کا انتخابی نشانی ہے. تو اب آپ کا کمپیٹیٹر سب سے بڑا کیا ہے؟ لندن ہے الیکشن میں, پیپلز پارٹی ہے, PTI, کون ہے؟ گون آر دا ڈیز. اچھا, کہ لندن کی جب لوگ بات سنا کرتے تھے, یہ بیچارے ان لوگوں کو اناؤنس کر کے ان کو چارہ بنا رہے ہیں. وہ خود وہاں سے بیٹھ کر آج ابھی 24 گھنٹے پہلے بھی جو ہے وہ کیمرے کے آگے آ کر پاکستان کو اور فوج کو گالیاں بک رہے ہیں. ان لوگوں کے نام اس لیے اناؤنس ہوئے کہ ان میں سے 4 لوگ اٹھیں, پکڑے جائیں, مارے جائیں, چیزیں ہوں, ان کو ایک سیاست کرنے کا موقع ملے. نہیں سن رہا کوئی بات. اگر کوئی بات سن رہا ہوتا تو یہ آج کہ میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہوتا. 200-250 سے زیادہ لوگ جو ایک وقت ان کی بات نہیں سنتے, تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے لندن. اور اب تو یہ واضح ہو گیا, ان کے لوگوں کی آڈیوز لیک ہو کر آ گئی ہیں ان کے ذمہ داروں کی, کہ وہ تو پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ تو یہ سارا کچھ کر اس لیے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسپیس گرے. جی, وہ تو ان کی باتیں ساری اب ایکسپوز ہو گئی. مگر سر آپ جسٹ بہت پرانی بات نہیں ہے, آپ کلین فیس تھے نا MQM کے, دا کلین MQM فیس جو PSP کے بنڈل میں آیا تھا. بڑی شکست سے 2-4 رہے 2018 میں. تو اب تو پرانی اور نئی اور کلین اور اولڈ سب مل کے ساتھ آ گئے, بٹ وہ فیکٹر تو اپنی جگہ موجود ہے. جی کلین, جی 2018 کی اگر شکست ہے تو ہماری شکست کے بعد پاکستان کا حشر بھی دیکھ لینا. بہت اگر بڑا تیر مارا لوگوں نے ہمیں ہروا کر, اور جو ہے وہ اگر MQM کو بھی ہروا کر, تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہو جانا چاہیے تھا. آج اس کی چولیں ہل گئی ہیں ساری. اچھا, یہ جیری مینڈرنگ یہ فرمائیے گا, آخری سوال ہے, آپ یہ فرمائیے گا کہ اس مرتبہ کتنی نشستوں کے اوپر جو PTI ہے اس کا اور MQM کا مقابلہ ہے؟ یعنی پہلے تو 14 سیٹیں PTI لے گی تھی 2018 میں, تو اس مرتبہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کو مطلب کمپیٹیٹر وہ ہیں, پیپلز پارٹی ہے یا جماعت اسلامی ہے؟ جی دونوں کمپٹیٹر نہیں ہیں. کراچی کی ڈائنامکس اور ہے, پنجاب کی اور ہوگی. یہاں پر 14 سیٹیں پہلے بھی ان کو جو ہے وہ دی گئی تھی, وہ 2-3 سے زیادہ
خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. رات صبح جا کر سو گئے تھے, ان کو گھروں سے اٹھا کر کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ایم این اے بن گئے ہیں. اور اس کے بعد چلیں 14 سیٹیں مل گئی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے کوئی کام کرنا تھا, کوئی اپنی جگہ بناتی تھی, وہ اسپیس انہوں نے گھیری نہیں ہے. وہ اسپیس آج بھی موجود ہے. جماعت اسلامی کو ابھی آج سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے, سال بھر پہلے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہمارے بوائے کاٹ کرنے کے باوجود. آپ ان کی 100 سیٹیں ضرور دیکھ لیں, ان کے ووٹوں کی کاؤنٹ دیکھیں, 4 لاکھ ووٹ ہے ٹوٹل. 2015 میں 2.5 لاکھ ووٹ تھے, اب 4 لاکھ ووٹ ہیں. تو جب ہماری غیر موجودگی میں صرف 4 لاکھ ووٹ ہیں, آبادی بڑھ گئی 100% اور 4 لاکھ ووٹ ہیں, تو جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کے ووٹ اتنے ہی رہیں گے اور ہمارے نمبرز جو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ہوں گے. تو ہمارا کمپٹیٹر کوئی نہیں, ہماری کمپٹیشن ہمارے ماضی سے, ہماری لیگیسی سے کہ ہم اپنے ریکارڈ کو برقرار رکھ پاتے ہیں, نہیں رکھ پاتے. مصطفیٰ صاحب, آپ کو اللہ حافظی کہنے سے پہلے ایک تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ حکومت میں آ رہے ہیں, آپ ڈیسک نہیں بجانا چاہ رہے, اپوزیشن میں نہیں ہوں گے. دوسرا آپ نے کلیئر کر دیا کہ پی ایم ایل این آپ کی سب سے زیادہ بات مان رہی ہے. چلیے اگر ہائپوتھیٹیکلی پی ایم ایل این فیڈرل گورنمنٹ میں آ جاتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے, آپ ادھر اتحادی ہوتے ہیں, تو آپ کچھ کر سکیں گے کراچی کے لیے؟ ڈو یو تھنک وہی والی صورتحال نہیں ہو جائے گی 2-4 کے پروونشل جگہ سے آپ کو بہت زیادہ ریزسٹنس پھر ملے گی؟ نہیں, مینڈیٹ میں بہت طاقت ہوتی ہے. اگر کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں دیا تو ہم یہاں کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کو, بھلے ان کی حکومت رہے. اور ابھی کس نے کہ دیکھا ہے کہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی. بہت فرینچ میجورٹی سے ان کی جو ہے حکومت رہی ہے, اور اس کارکردگی کے اوپر جو ہے حکومت نہیں بنتی. اور ہر دفعہ جو ہے وہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. ہم اپنی پوری جد و جہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور کم ووٹ میں کراچی کے لوگوں نے, حیدرآباد کے لوگوں نے اور شہری علاقے کے لوگوں نے ووٹ دیا. تو صرف شہری علاقے نہیں, ہم سندھ کے لوگوں کے حقوق کا دفاع کریں گے. کتنی سیٹیں نکال رہے ہیں کراچی سے کیپیسٹی میں آپ کے اپنے اندازے کے مطابق؟ 2013 یعنی 2013 کی پوزیشن پہ 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے. نہیں, 2013 میں 20 سیٹیں تھی تو ہم نے 17 رہی. تو اب تو 22 ہو گئی ہیں. ہاں 22 ہیں جی, اب 22 ہو گئی. 2013 میں آپ کی ٹوٹل 24 سیٹیں تھیں. 17 سیٹیں نکالی 2013 میں, 2008 میں بھی 17 نکالی تھی, پھر 4 پہ آ گئے تھے 2018 میں. جنرل قیام سے لے کے اب تک کی سب سے بری کارکردگی. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ کمال صاحب, بہت بہت شکریہ. غلام صاحب پلیز, اس سے پہلے کہ ہم آج کی ٹرانزیشن کو وائنڈ اپ کریں, کل تک کے لیے تو آپ کے کچھ سنہری الفاظ سے. نہیں, اللہ خیر رکھے کہ مکل پر الیکشن ہوں. آپ کو ابھی بھی کچھ شک ہے اس میں؟ میں نے تو ویسی ایک دعا کی ہے, دعائے خیر کی ہے, دعائے خیر. 2 دن پہلے یہ دعا ذرا ڈرا دیتی ہے. نمبر 2, لوگ بڑے نمبر میں نکلیں اور ووٹ دیں, اور تمام پارٹیاں انتخابات کے ریزلٹس کو تسلیم کریں اور ملک آگے بڑھے. دعا کے ساتھ مشکل کر کے یہ. لیکن میں ایک چیز اگر کہ میں 30 سیکنڈ سر, وہ جو انہوں نے بات کی نا مصطفیٰ کمال صاحب نے, مجھے نبیل قبول یاد آ گیا. کہتے میں الیکشن والے دن انیس قائم خانی صاحب کے پاس گیا 2013 میں. میں کہا ووٹر باہر نہیں نکل رہا, مجھے ووٹ نہیں پڑ رہا. انہوں نے کہا آپ گھر جا کے سو جائیں, ووٹ پڑ جائے گا. 1.5 لاکھ ووٹ نکل آیا تھا اس میں سے. 2013 کی کارکردگی کا ویسے ہی 2022 23 24 میں بہت سارے اور سوالات ہو سکتے ہیں. ابھی آگے والے دنوں میں انشاءاللہ وقت ملا تو کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی, ابھی بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور یہ کنٹینیو رہے گی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ARY کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. نکلو پاکستان کی خاطر. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.